بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ بوائلر سالٹ کے سلسلے میں اس وقت ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے۔ موضوع ہمارا لوہا، جس کو فیرس بھی کہتے ہیں، اور سٹیل کی خصوصیات۔ سٹیل میں جو امیزشیں ڈالی جاتی ہیں یہ ہے، اور پاور ہاؤس میں استعمال ہونے والی دیگر دھاتوں پر ایک لوڈ۔ یہ ہم آج اس پر ایک بحث کریں گے۔ تو سٹیل، پہلا سوال ہے سٹیل کیا ہوتا ہے؟ اس کو مفصل نوٹ لکھیں، اہم سیریز بتائیں۔ سٹیل ایک الائے ہوتا ہے۔ الائے مینس جس کو اردو میں برت کہتے ہیں، انگلش میں الائے کہتے ہیں۔ یہ یعنی الائے دراصل دھاتوں کا مکسچر ہوتا ہے۔ کئی دھاتوں کو پگھلا کر وہ تیار کیا جاتا ہے، کئی دھاتوں کو پگھلا کر تیار کیا جاتا ہے، اس کو الائے کہتے ہیں۔ تو یہ لوہے کا الائے ہوتا ہے، یعنی لوہے میں کچھ امیزشیں ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جو ہے نا برت ہے۔ ان امیزشوں میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے؟ 0.002% سے لے کر 22.1%، یہ میکسیمم رینج ہے۔ یا کوئی زائد کاربن ہوتی ہے، کچھ قلیل مقدار مینگنیز، فاسفورس، سلفر، سلیکون، ایلومینیم، مولیبڈینیم، بورون، ٹائٹینیم، وینیڈیم اور نیوبیم، یہ جو ہے نا یہ ڈالی ہوتی ہے۔ یہ سب نہیں ڈالی جاتی، یہ ان میں سے کچھ قلیل مقدار میں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کا سٹیل تیار کرنا چاہتے ہیں۔ مزید اس کے ایک بہت قلیل مقدار میں آکسیجن نائٹروجن بھی ہو سکتے ہیں۔ آکسیجن نائٹروجن ڈالے نہیں جاتے، لیکن کچھ نہ کچھ ویسے ہو سکتے ہیں۔ سٹیل ہائی ڈیوریبل مٹیریل ہوتا ہے۔ کنڈکٹر کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے سٹیل میں 0.1 to 0.15 کاربن ہوتا ہے، یعنی یہ اس میں اتنا تھوڑا سا بہت تھوڑا کاربن، اور اس کی یو ٹی ایس میں الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ 70 سے لے کر 75 kg پر اسکوائر ملی میٹر ہوتی ہے، اور اس کی ریزسٹیوٹی 0.1 اوم پر اسکوائر ملی میٹر پر اسکوائر ملی میٹر وہ پر میٹر ہوتی ہے، کیونکہ تانبے کا تقریباً 1/6 سے 1/7 بنتا ہے۔ یہ دیگر دھاتوں کی نسبت سستا ہونے کی وجہ سے مضبوط جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، مضبوط جگہوں پر بطور مضبوطی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خامی صرف یہ ہے کہ یہ کم کروجن برداشت کرتا ہے۔ سٹیل یہ دیگر دھاتوں کی نسبت کم کروجن برداشت کرتا ہے۔ اس کمی کو بھی اس کے مٹیریل پر زنک کی کوٹنگ کر کے پورا کر دیا جاتا ہے۔ فیرو میگنیٹک مٹیریل ہونے میں یہ سکن افیکٹ جو کہ اے سی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کا ذکر آ جائے گا۔ ہم اسکن افیکٹ یہ جو ہے نا پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ الیکٹریکل کے بعد سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی مزاحمت اے سی کی صورت میں ڈی سی سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی رزسٹنس جب اے سی اس میں سے گزاری جا رہے تو وہ رزسٹنس زیادہ ہوتی ہے، ڈی سی میں کم ہوتی ہے، یہ اگر ڈی سی ہو جائے۔ یہ اسٹیل کنڈکٹر بس بار میں اوور ہیٹنگ کی مدد حد اے سی کی نسبت ڈی سی کے لیے زیادہ رکھی جاتی ہے، کیونکہ اے سی میں ہسٹریسس لاس، یہ بھی ہم الیکٹریکل ذکر ہے جو سے بچنا مشکل ہے، اس لیے وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹیل کا استعمال نہ ہی کیا جائے۔ الیکٹریکل انڈسٹری میں سٹیل وائرز، بس بارز، ارتھنگ میٹس، ٹرام وے اور ریلوے لائنیں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے سٹیل کنڈکٹر کے سلسلے میں ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کاپر کلیڈ سٹیل کنڈکٹر تیار ہونے لگے۔ کاپر کلیڈ کیا ہے؟ یہ کلیڈنگ جو ہے نا، یہ دراصل یہ ایک میٹل کے بار کے اوپر ایک پتری چڑھا دیتے ہیں، ایک کسی دوسری میٹل کی بریک سی پتری چڑھا دیتے ہیں، اور وہ اس کو اس طرح سے چڑھاتے ہیں کہ وہ اندر والی میٹل پر اثر نہ پہنچے، تو یہ اس کو کلیڈنگ کہتے ہیں۔ تو یہ کاپر کی کلیڈنگ کر دی جاتی ہے، تو یہ سٹیل کنڈکٹر تیار ہونے لگے ہیں، یعنی وہ اوپر کاپر کا ہوتا ہے، اندر سٹیل ہوتا ہے۔ ایسے کنڈکٹر کی سٹیل کی کیبلیں یا تو پگھلتے تانبے میں ڈبو کر ان کو تانبے کی طرح چڑھا لیتے ہیں، تو کل مٹیریل کا 50% ہوتا ہے۔ اس لیے کلیڈنگ کی ٹینسائل مضبوطی 50 to 70 تک ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ٹینسائل اسٹرینتھ سٹیل کی لی جاتی ہے، جبکہ کنڈکٹیوٹی کا اثر وہ جو کاپر سے لیا جاتا ہے، اور یعنی تانبے سے وہ گیلونائزنگ کرتے ہیں، کاپر تانبا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کرومیم کی مقدار، یہ اسٹینلیس اسٹیل یہ بیسیکلی یہ زنگ سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بہترین قسم کا سٹیل ہوتا ہے، لیکن مضبوط پائیدار تو نہیں ہوتا، لیکن مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
یہ زنگ نہیں لگتا اس کو. اگر کرومیم کی مقدار 10.5% کو زائد ہو جائے یعنی اتنی کرومیم ڈال دی جائے وہ اسٹین لیس اسٹیل کا آتا ہے. اس کا نارملی زنگ نہیں لگتا. زنگ جس کو رسٹ کہتے ہیں آئرن آکسائڈ ہوتا ہے. یہ غلطی سے آئرن آکسائڈ لکھ دیا ہے, آئرن آکسائڈ ہوتا ہے جو اسٹیل کو وہی حالتوں میں تباہ کر دیتا ہے. یعنی آئرن آکسائڈ اسٹیل کو تباہ کر دیتا ہے. یہ رسٹ جو اسٹیل کے کرومیم ایک پیسیویشن طے بنا ہے جو زنگ سے روکتی ہے. اس کے اوپر ایک پیسیویشن مینس کوٹنگ یہ ٹائپ کی طے بنا ہے جو زنگ سے ہوتا ہے. ایکچوئل یہ ہے کہ کرومیم جو ہے نا وہ یہ جو ہوا کے اثرات سے بہت تیزی سے کروڈ ہوتا ہے بنسبت اسٹیل کے. یہ تیزی سے کروڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک تھیوری کام کرتی ہے. اگر کروجن مٹیریل جو تیار ہوتا ہے یعنی وہ کرومیم آکسائڈ جو بھی بنتا ہے وہ اس کا والیوم ایکچوئل کرومیم سے کم ہو تو وہ ایک مضبوط طے بنا دیتا ہے. یہ 300 مائکرو میٹر سے کم ہونا چاہیے تو وہ ایک مضبوط طے بنا دیتا ہے, آئندہ سے نہیں لگتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایلومینیم کی جو تاریں ہوتی ہیں, ایلومینیم کی شیٹیں ہوتی ہیں, وہ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر چمک ختم ہو جاتی ہے. یہ چاندی کی بھی اس طرح سے چمک ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو رگڑیں تو نیچے سے چمکدار ایلومینیم یا چاندی نکلتی ہے. تو وہ یہی عمل ہوا آتا ہے کہ اس کے اندر مٹیریل جو ہوتا ہے وہ جلدی سے کروڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایک پیسیویشن طے وہ ہوتی ہے جو آئندہ کروجن سے روکتی ہے. اسٹیل عام اسٹیل کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. عام اسٹیل کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا اور وہ جو ہے نا بارش وغیرہ سے یا کسی اور وجہ سے طے دھلتی رہتی ہے اور نئی کروسو طے بنتی رہتی ہے. یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اچھا, اسٹیل میں یہ اسٹینلیس اسٹیل کی کچھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. یہ ٹائپ 102 سیریز آسٹینک اسٹیل کہلاتا ہے اور زیادہ تر قیمتی فرنیچر بنانے کے لیے آتا ہے. ٹائپ 102 سیریز. اچھا, ٹائپ 200 سیریز یہ بھی آسٹینک اسٹیل ہی کہلاتا ہے. آسٹینک اسٹیل سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایسا اسٹیل جو میگنیٹائز بنا ہو اور نکل کی کرومیم بھی امیزش والا ہوتا ہے. یہ قیمتی دھاتی ورک کے کام آتا ہے. ٹائپ 300 یہ بھی آسٹینٹک اسٹیل کہلاتا ہے اور نکل کرومیم کچھ فرق والی امیزش والا ہوتا ہے. یہاں امیزش سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے لفظ امیزش استعمال کیا ہے. امیزش کا مطلب امیزش اور ملاوٹ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن ملاوٹ سے ذرا برا تاثر جاتا ہے کہ یہ ہم نے کوئی خلاف ورزی کی ہے, جبکہ امیزش کا مطلب ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر اس کی کوالٹی بڑھانے کے لیے کچھ ڈالا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اور ادروائز کئی لوگ ملاوٹ بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں گریڈ 300 گریڈ 116 اہم ہے. یہ خوراک کے برتن یعنی گھریلو برتن, واش بیسن, سنک اور آلات جراحی وغیرہ بنانے کا آتا ہے. ٹائپ 400 سیریز یہ ذرا آپ کو نا نالج دینا مطلوب تھا اسٹیل کے کہ یہ سلسلے میں. ابھی یہ جو ہے نا ٹائپ 400 سیریز ہے, اسے بھی یہ فیرک اینڈ مارٹن سٹائٹ کرومیم اسٹیل کے الائی کہتے ہیں. یہ اس کا نام ہے. یہ سستا اسٹینلیس اسٹیل ہوتا ہے یعنی وہ دیگر سے سستا ہوتا ہے لیکن ہارڈ ہوتا ہے. تو اسے گاڑیوں کے ایگزاسٹ پائپ بنانے, ایگزاسٹ پائپ اس لیے اتنے بنائے جاتے ہیں گرم ہو کر کروجن بڑھتی ہے تاکہ کروجن نہ ہو. کٹلری مینس چھریاں, یہ تلواریں, چمچے, یہ وہ سارا کٹلری کہلاتا ہے. چھریاں بنانے کے استعمال ہوتا ہے. یہ ہارڈ اسٹیل ہوتا ہے اور ہارڈ اسٹیل کی یہ چھریاں یہ چیزیں بہترین بنتی ہیں. ٹائپ اس میں تھوڑا سا نا اسٹیل میں لازمی طور کاربن بھی ڈالا جاتا ہے. ہارڈنس کاربن کرتا ہے, کاربن کی مقدار اگر تو بڑھا دیں ہارڈنس بڑھ جاتی ہے. ٹائپ 500 سے یہ کافی ہیٹ مزاحمت کا کرومیم الائی اسٹیل ہوتا ہے. جہاں ہیٹ زیادہ اور مسلسل ہوتی ہے وہاں اسے استعمال کیا جاتا ہے. زیادہ ہیٹ ہو مسلسل ہو تو وہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہ ایگزاسٹ پائپ ہے, اسے بھی مارٹن سائٹک اسٹیل کے الائی کہتے ہیں. یہ کافی ہارڈ ہوتا ہے. ٹائپ 600 سیریز
type 2205 series. Both ferric and austenitic alloy स्टील होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्टील होता है, करोजन मज़ामत का हमल होता है। और आखिरी है ये टाइप 2304 सीरीज़, ये भी 2205 जैसा ही स्टील होता है, लेकिन कलील मिकदार में मोलिब्डेनम का हमल होता है, पिटिंग करोजन रोकने का हमल होता है। मोलिब्डेनम जो है ये काफ़ी हद तक स्टील को करोजन के लिए रेजिस्टेंस बनाती है, और मोलिब्डेनम इसलिए डाली जाती है कि पिटिंग करोजन रोकता है। ये आपको यह मालूम हो, ये जो सुपर हीटर ट्यूब्स होती हैं वो उसमें मोलिब्डेनम डाली जाती है, लेकिन सुपर हीटर ट्यूब्स एसएस से तैयार नहीं की जाती हैं। अब वो जो है ना कुछ यहाँ तो हमने स्टील की किस्में थोड़ी सी बयान की, लोअर स्टील के अमेजिशों के साथ मुख्तलिफ इकसाम तहरीर हैं कि क्या क्या कुछ अमेजिश और मुख्तलिफ अमेजिश क्या असरात दिखाती है। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि लोहे में आम लोहा जो इस्तेमाल होता है वो कास्ट आयरन कहलाता है। स्टील के मुकाबले में यह मिलिएबिलिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस और डक्टिलिटी के हिसाब से हल्के दर्जे में आता है। ये स्टील से कम दर्जे में आता है, लेकिन आम इस्तेमाल के लिए ये सही दुरुस्त होता है। कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा इकसाम सफ़ेद और ग्रे कास्ट आयरन होता है, इसमें कार्बन 0.12% से ज़्यादा। जहाँ लोहे पर लोड नहीं पड़ना होता, जैसे ये मोटरों की केसिंग है या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ कास्ट आयरन इस्तेमाल कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें कास्ट आयरन की तैयार की जाती हैं। सफ़ेद कास्ट आयरन, कटाई किया हुआ ये लोहा आयरन चांदी जैसी बहुत हल्की चमक देता है। इसमें कार्बन यानी Fe3C ये फार्मूला है कि केमिकल फॉर्म में मिक्स होता है, ये केमिकल फॉर्म में हम मिक्स करते हैं। मेटलर्जी की ज़बान में इसे सीमेंटाइट भी कहते हैं। ये बेसिकली ये इससे स्टील का वो जो है ना आयरन और हार्ड हो जाता है। ग्रे कास्ट आयरन, यही लोहा ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है। इसमें कार्बन ग्रेफाइट फ्लैक्स की तरफ पर पाया जाता है। कार्बन जो है ना आपको पता होगा ग्रेफाइट कार्बन की किस्म है, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन की किस्म है। तो ये फ्लैक्स मीन्स छोटी छोटी ब्रीक जो पतरियाँ सी हल्की हल्की सी छोटी छोटी टुकड़े से ये फ्लैक्स, जिस तरह से ये पिपड़ियाँ उतरती हैं लोहे से, ये इसकी सूरत में कार्बन पाया जाता है। तो ये ग्रे रंग देता है। यूँ ग्रेफाइट क्रिस्टल का साइज़ छोटा होता जाता है, आयरन की ताकत बढ़ती जाती है। ये आपको पहले बताया है कि कार्बन जो है ना आयरन को हार्ड करता है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम करता है, यानी वो ताकत कम होती जाती है, लेकिन बज़ाते खुद आयरन हार्ड हो जाता है। कास्ट आयरन आसानी के साथ मशीनेबल होता है। ग्रेफाइट स्कटिंग टूल के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी वो ग्रेफाइट उसके अंदर शामिल होता है, इस वजह से कटिंग टूल इजीली काम करता है और वो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का है। ग्रे कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ 20,000 से 30,000 PSI होती है। ये 90,000 PSI तक भी हो जाती है। अगर इसमें कुछ और अज्जा मिलावट कर दी है स्टील बनाने के लिए, अगर इसको स्टील बनाना हो तो इसमें निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, कॉपर वगैरह की मिलावट की जाती है। अच्छा, आगे थोड़ी सी कास्ट आयरन के नुकाइस। कास्ट आयरन के नुकाइस, ये इन नुकाइस में ये उससे पहले एक बात है आपको कर लें कि आप लोग ये ना समझें कि ये जो कुछ समझाया जा रहा है ये ऐसे एक लोड डाला जा रहा है, ये कोर्स का हिस्सा है। ये जो है ना दातें और वो इससे अभी गैर दातें भी हिस्सा है, ये सब कोर्स का हिस्सा है। इन नकाइस में ब्लो डाउन, ब्लो होल्स, यानी वो नकाइस में ये है कि इसमें ब्लो होल्स रहते हैं, यानी खाली थोड़े थोड़े गैप रह जाते हैं, अंदरूनी क्रैक्स भी रह जाते हैं। कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, वो जो है ना कोर्स जो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दानेदार रह जाता है। सेग्रीगेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल मिक्स नहीं हुई होती, वो किसी जगह ज़्यादा होती हैं, किसी जगह कम होती है, ये शामिल है। सल्फ़र जो कभी कभी आयरन में शामिल होता है, ये आयरन सल्फाइड बना देती है। अंदर आयरन सल्फाइड की सूरत में इससे आयरन किसी ज़्यादा बुरबरा हो जाता है, इससे आयरन में खिंचाव भी पैदा हो जाता है। सल्फ़र की ज़्यादा मौजूदगी से आयरन हार्ड हो जाता है।
آئرن میں اگر کچھ منگنیز ہو تو یہ اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسٹیل میں فاسفورس 1 to 1.5 تک ڈالا جاتا ہے۔ 2% سے زیادہ فاسفورس بھی آئرن کو بربرا کمزور کر دے، لیکن یہ نرمی بڑھا دیتا ہے، کھنچاؤ بھی کم کرتا ہے۔ اسٹیل کی تیاری پگ آئرن سے کی جاتی ہے۔ پگ آئرن اسٹیل کی تیاری اس مقصد کے لیے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے اور ملاوٹوں کو علیحدہ کیا، یا تو ملاوٹیں جل جاتی ہیں یا کسی طریقے سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ کاربن کو ضرورت کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، یعنی کاربن کو دوبارہ سے ڈالا جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ روکا جاتا ہے، اس طرح کو ایڈجسٹمنٹ دیتا ہے۔ کیونکہ میٹلرجی میں جو پروسیس استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، اسپیشل انجینئرنگ ہے، اسپیشلسٹ کے کورسز ہیں اور بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ دیگر تعداد شامل کے مطابق گریڈ کا اسٹیل تیار کی جاتی ہے۔ اسٹیل کو ٹھنڈا کرنے کا اس کی پراپرٹی سے تعلق ہوتا ہے۔ ایسا ٹھنڈا کرنا اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اس سے ہارڈنیس، ٹینسائل اسٹرینتھ اور ییلڈ پوائنٹ بڑھتے ہیں۔ ییلڈ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے برداشت کرنے کی طاقت، لیکن ڈکٹیلٹی اینڈ ایلنگیشن میں قدر کمی واقع ہوتی ہے۔ اسٹیل کی امیزز کی اسٹیل میں کیا کچھ ڈالا ہے اور کیوں ڈالتے ہیں؟ سلفر اور فاسفورس کی امیزش اسٹیل پر بھی تقریباً وہی اثرات مرتب کرتے ہیں جو کاسٹ آئرن پر ہوتے ہیں۔ گرم اسٹیل آکسیجن کے ساتھ مل کر آئرن آکسائڈ کی طے بناتا ہے۔ جب اسٹیل کی آئرن تیار کیا جاتا ہے آئرن آکسائڈ کی امیزش اپنے اثرات دکھاتی ہے، یعنی آئرن آکسائڈ اس وقت امیزش دکھاتی ہے، اس کی کا بننا نقصان دہ ہے، اس سے آئرن میں بربراون کریکس بننے کا امکان پڑتا ہے۔ اس اسٹرکچر جہاں بھی اسٹیل مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے وہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آئرن آکسائڈ کم سے کم بنے۔ ہائیڈروجن کی ملاوٹ، ہائیڈروجن بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ملاوٹ اس کے وقت ہوتی ہے جب کولڈ ڈرائنگ سے قبل تیار کیے گئے اسٹیل کی مل اسکیل کو ختم کرنے کی اسے سلفورک ایسڈ میں ڈالا جاتا ہے۔ ڈرائنگ کیا ہے؟ اس میں یہ ڈرائنگ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیل ہوتا ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ اسٹیل پگھلی حالت میں ہوتا ہے، تو اسٹیل کو دیگر کاموں کے لیے مثلاً ایک ریلوے لائن بنانی ہے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ فورجنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ وہاں سے ریلوے لائن کا ڈیزائن کا پیس نکلتا ہے، اس کو ڈرائنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے شیٹ بنانی ہے، شیٹ کا یوز کرنی ہے تو وہ فورجنگ اس طرح سے کی جاتی ہے اس کی شیٹیں نکلیں، تو اسی طرح تاریں نکالی جاتی ہیں جو بھی ضرورت ہے۔ تو یہ تو وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر یہ آپ کو وہ پتہ ہے وہ کمپلیکیٹڈ قسم کے پیس بنانے ہیں تو پھر وہ آپ کو لیتھ مشین پر ملنگ سے کسی اور طریقے سے بنانے پڑتے ہیں، وہ پھر مختلف قسم کے ڈلے بنائے جاتے ہیں یا دیگر چیزوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہائیڈروجن کی جو ملاوٹ اس وقت جو کولڈ ڈرائنگ سے تیار کیے اسٹیل کی مل اسکیل کو ختم کرنے کے لیے سلفورک ایسڈ میں ڈالیں، جب اس کے اوپر آئرن آکسائڈ کی اسکیل یا کوئی اسکیل پھر وہ اس کو سلفورک ایسڈ میں ڈالتے ہیں، اس سے ہائیڈروجن ایڈ ہو جاتی ہے، لیکن ہائیڈروجن ایڈ کرنا نہیں چاہتے، اس سے اسٹیل بربرا ہو جاتا ہے۔ سلفورک ایسڈ پروسیس کے بعد اسٹیل کو چند گھنٹے گرم کرنے سے، یعنی سلفورک ایسڈ ڈال کر پھر دوبارہ گرم کرتے ہیں، ہائیڈروجن امیزش کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیار شدہ انتہائی گرم اسٹیل میں نائٹروجن کی امیزش یہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں نائٹروجن کی، اس سے اسٹیل کی اوپری سطح سخت ہو جاتی ہے اور یہ کٹنگ ٹول بنانے کام آتا ہے۔ اس قسم اچھا رزلٹ لینے کے لیے 600 ڈگری سینٹی گریڈ اسٹیل کو امونیا گیس سے ریئیکشن کرایا جاتا ہے۔ امونیا اس پر یہ اصل میں نے وہ اسٹیل انڈسٹری کے کہ آپ کو کس کام کے لیے کس قسم کا وہ اسٹیل چاہیے، آگے کچھ امیزشوں میں دوبارہ ذکر ہے وہ اس حساب سے۔ اسٹیل کے الائی کے لیے ایلیمنٹس کی امیزشوں، اسٹیل کے الائی درجہ ذیل مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہائی ٹینسائل اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے، جہاں ہائی ٹینسائل اسٹرینتھ بڑھانے مطلوب ہوتی ہے وہاں آپ اس کی مینوفیکچرنگ اور کس طریقے سے کی ہے، اور اس کے خاص حد پر آ جانے پر کریپ یعنی باریک دراڑ پڑنے سے، یہ کریپ یعنی وہ جو دراڑ پڑ جاتی ہے بریک سی، اس سے جو بربرا ہو جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ ہارڈنیس بڑھانے کے لیے یہ اسٹیل کو ہارڈنیس بڑھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہارڈنیس جب بڑھانی ہو اس میں کاربن کی امیزش زیادہ ہوتی ہے، لیکن بربرا پن گھٹانے کے لیے، لیکن یہ اتنی ہارڈنیس نہ ہو جائے کہ بربرا پن کرے۔ کروجن کا اثر ختم کرنے کے لیے
اسٹیل کا ایک بڑا دشمن ہے یہ اسٹینلیس اسٹیل تیار کیا جاتا ہے. کاربن کی آمیزش عمومی طور پر کاربن 1.2% سے زیادہ آمیزش نہیں کیا. کوئی اسپیشل پرپز کے لیے زیادہ ڈالا جائے تو الگ بات ہے. اس سے زیادہ آمیزش پر اسٹیل سخت ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہارڈننگ ٹولز کے لیے کئی اور مقاصد جو ہارڈننگ ٹولز بنانے ہوتے ہیں یعنی لیتھ مشین پر وہ ٹولز جنہوں نے وہ جریاں ڈالنی ہوتی ہیں کاٹنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کاربن زیادہ اسٹیل میں ڈالی جاتی ہے. اسے کاربن اسٹیل بھی کہتے ہیں. 4% سے زیادہ میزش اسٹیل یہ میکسیمم 4% کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ میزش کا اسٹیل پھر بھرپورا ہو جاتا ہے پھر وہ دوسری طرح ناقص ہوتا ہے. مینگنیز یہ اسٹیل میں شامل سلفر کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اسٹیل پر وہی اثر کرتا ہے تو کاسٹ آئرن پہ. اس سے اسٹیل کی سرفس کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. مینگنیز 0.5 to 0.8 سے زیادہ نہیں ڈالا لیکن یہ میں وہ ایلیمنٹ ہے مطلب وہ جو ڈالے جاتے ہیں. نکل کی آمیزش یہ اسٹیل کی ٹفنس بڑھا دیتا ہے. اس فائدے کو حاصل کرنے دوسرے تمام طریقوں سے یہ زیادہ دیتے ہیں. نکل اور کرومیم یہ دونوں اسٹینلیس اسٹیل بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کرومیم کی آمیزش اسے حاصل کرتا اسٹینلیس اسٹیل کی تیاری ہے جو کافی زیادہ کروجن ریزسٹنس ہے. 8 to 18% نکل کرومیم اچھے اسٹینلیس اسٹیل کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے اور بائلر ہائی پریشر اکوپمنٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے. اسٹیل میں موجود کاربن کے ساتھ مل کر یہ اسٹیل کو کروجن اور ہیٹ ریزسٹنس بنا دیتے ہیں. آپ کو یہ بتا دیں کہ کبھی کبھی اچھے اسٹینلیس اسٹیل سال نکل کی آمیزش مولybdenum یہ ہائی ٹیمپریچر ٹینسائل اسٹیل کو ٹینسائل اسٹرینتھ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. سپر ہیٹر کے ٹیوبوں میں اس کی آمیزش کی ہوئی ہے. بورون کی آمیزش بورون کی اس کی بہت کم آمیزش. بورون کا فارمولا B ہوتا ہے. بہت کم آمیزش چند مخصوص مقاصد کے لیے دی جاتی ہے. اسٹیل کی ہارڈننگ میں اضافہ کرتا ہے لیکن ایڈورس اثرات نہیں ہونے دیتا. ایلومینیم کی آمیزش یہ 0.95 سے 1.3% تک ڈالی جاتی ہے. اس سے اسٹیل میں ایلومینیم کاربائڈ بن جاتا ہے جو ہائی سرفس ہارڈنس اور ویئر ریزسٹنس دیتا ہے. ویئر ریزسٹنس کیا ہوتی ہے کہ یہ جو خراشیں پڑتی ہیں ان کو روکتا ہے. سیلیکون کی آمیزش سیلیکون بیسیکلی ریت سے حاصل ہوتی ہے. ریت کا فارمولا SiO2 ہوتا ہے سیلیکون ڈائی آکسائڈ تو وہ سیلیکون وہاں سے یہ اسٹیل کی الاسٹک اسٹرینتھ بڑھا دیتا ہے یعنی وہ لچک بڑھا دیتا ہے وداؤٹ لاس اور ڈکٹیوٹی بڑھا دیتا ہے. یہ 0.25% کا ڈالا جاتا ہے. ٹنگسٹن کی آمیزش ٹنگسٹن بڑی ایک قیمتی مٹیریل اسٹیل میں ڈالنے کے بعد ہارڈ اسٹیل کاربائڈ بنتا ہے. اس اسٹیل کا کریٹیکل ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اس اسٹیل کی کافی ہائی ٹیمپریچر پر بھی مضبوطی قائم رہتی ہے. یہ مہنگا اسٹیل ہوتا ہے. وینیڈیم کی آمیزش اس کی آمیزش وہی اثرات کرتی ہے سیلیکون کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ اسٹیل کی مضبوطی بڑھاتا ہے. یہ تو تھی ہماری کوئی جنرل ڈسکشن تو جنرل سی کچھ باتیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بڑی گہری ٹیکنالوجی ہے. وہ جو ہے نا یہاں صرف آپ کو بتانا مطلوب ہے کہ جب کوئی ڈسکشن کرے کوئی کسی کے ساتھ آپ کا وہ معاملات پڑے تو اس وقت یہ وہ آپ کو باتیں آ جاتی ہیں. یہ ایک ہم نے مختلف گریڈ کے سیریز اسٹیل لکھے ہیں تو اس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کتنے % نکل کرومیم اور ادرس ڈالے گئے ہیں اور وہ ان کی سیریز ہے 13XX یہ نام ہے گریڈ ہے. آپ یہ پڑھ لیں. یہ اس میں کوئی خاص سمجھانے والی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ اسٹیل کے جو گریڈ ہیں ان کے حساب سے یہ چارٹ تیار کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اسٹیل کا ہم نے بات ختم کی. اس کے علاوہ دیگر جو دھاتیں استعمال ہوتی ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. دیگر دھاتوں میں چاندی استعمال ہوتی ہے جس کو AG کہتے ہیں آرجنٹم کہتے ہیں. اس کا نقطہ پگھلاؤ 962 ڈگری سینٹیگریڈ یعنی میلٹنگ پوائنٹ اور کھولاؤ بوائلنگ پوائنٹ 2162 ڈگری سینٹیگریڈ ہوتا ہے. ایٹمی ماس 107 ہوتا ہے جبکہ ایٹمی نمبر 47 ہوتا ہے یعنی 47 ایک ایٹم میں وہ الیکٹرون یا پروٹون ہوتا ہے.
جب یہ نیوٹرون اور پروٹون کا ٹوٹل ہوتا ہے. کثافت یعنی ڈینسٹی 10.8 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرونیگیٹیوٹی 1.93 ہے. اس کو سمجھانا یہاں مشکل ہے، یہ کیمسٹری کا بات ہے، تو یہ اب آپ وہ کیمسٹری کے حصے میں پڑھ سکتے ہیں. یہ چونکہ بہت قیمتی دھات ہے اس لیے بطور کنڈکٹر کم ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ الیکٹرک کنڈکٹیوٹی ہونے کی وجہ سے کئی ہائی وولٹیج سرکٹ بریکر میں کنٹیکٹ بنانے کے کام آتے ہیں. یہ سرکٹ بریکر کے جو کنٹیکٹ ہوتے ہیں جہاں ایکچوئل ایک کنٹیکٹ سے ملتا ہے وہاں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اسپارکنگ کم سے کم ہو. استری کے اندرونی کنٹیکٹس بھی یہ چاندی سے تیار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے کئی انسٹرومنٹ جو جہاں بتانا مطلوب نہیں ہے تو وہ وہاں بھی چاندی استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ چاندی بہت ہی کم مقدار میں استعمال ہوتی ہے. یہ تانبا ہے الیکٹریکل اپلائنسز میں، یہ بجلی کے اپلائنسز میں، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے نا یہاں بوائلر نہیں ہے اکیلا، ہمارا موضوع پورا پاور ہاؤس ہے، تو پاور ہاؤس میں الیکٹریکل کا سیکٹر شامل ہوتا ہے. الیکٹریکل اپلائنسز میں دھات عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے. اس کی کثافت 8934 kg پر کیوبک میٹر ہوتی ہے. یہ دھات 1085 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتی ہے. اس کا ایٹمی ماس 64 جبکہ ایٹمی نمبر 29 ہے. تانبا درجہ ذیل خصوصیت کا عمل ہوتا ہے. کم رزسٹیوٹی، اس کی رزسٹیوٹی الیکٹریکل رزسٹیوٹی کافی کم ہوتی ہے، 0.0172 to 0.0175 اومز پر اسکیئر ملی میٹر پر میٹر، یہ اتنی ہوتی ہے. تو یہ خوبی اچھی میکانی مضبوطی، میکینیکل یعنی الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ 25 سے 40 kg پر اسکیئر ملی میٹر تک ہوتی ہے. کروجن سے اچھی مزاحمت، تقریباً ہر حالت میں آسانی سے دستیاب، کئی طریقوں سے آسانی جوڑ لگانے کے قابل، جو سولڈرنگ اور ویلڈنگ کا کاپر استعمال ہوتا ہے. کاپر بوائلر میں بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر وہ جو ہے نا ایئر پر ہیٹر میں کچھ حصوں میں کاپر استعمال کر لیا جاتا ہے. ہوتا مہنگا ہے لیکن یہ کر لیتی ہے. جہاں زیادہ مضبوطی، سختی یا رگڑ سے بچاؤ درکار ہوتا ہے وہاں ٹف پچ تانبا استعمال ہوتا ہے، جو 400 سے 700 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کرنے کے بعد یا ایک دم ٹھنڈا کرنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ تانبا یعنی جس کو کاپر کہتے ہیں، ٹرانسمیشن لائنوں کے کنڈکٹر بنانے، اوور ہیڈ کنٹیکٹ بنانے، سوئچ گیئر بکس، بس بار ورک، الیکٹریکل مشینوں کے کموٹیٹر. یہ کموٹیٹر وہ ہوتے ہیں یہ جو ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے، ڈی سی جنریٹر میں جہاں سے سپلائی حاصل کی جاتی ہے کموٹیٹر پر اس کے سیگمنٹ بنانے کے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کاربن برشز جو اے سی جنریٹر میں ایکسائٹیشن میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ٹکی میں تانبے کا چورا ڈالا جاتا ہے. تانبے کو بریک پاؤڈر کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے، ساتھ میں گریفائٹ ہوتا ہے اور کوئی اڈہیسو مٹیریل ہوتا ہے. اسی گرم شدہ تانبے کو اگر ایسا ٹھنڈا اسٹریس ختم کر دیں تو انیلڈ کاپر حاصل ہوتا ہے. راؤنڈ اور سکیئر میگنیٹ وائر بنانے کیبل کو بنانے کا بناتا ہے. یہ یہاں سے بتانا مجھے مطلوب ہے کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور وہ پاور ہاؤس میں کہاں سے ہوتی ہے. کانسی، برونز، یہ قیمتی دھات ہے لیکن اتنی قیمتی نہیں ہے، چاندی سے قیمتی نہیں، چاندی سے سستی ہے. یہ تانبے اور ٹین کا برتن ہے، یعنی کاپر اور ٹین کا الائی ہوتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت اس میں کچھ سلیکون، فاسفورس، بیریلیم، کیڈمیم اور دیگر عناصر کی بھی آمیزش کی جاتی ہے. پہلے زمانے میں کانسی کے سکے بنتے تھے، یعنی پہلا سب سے قیمتی سکہ سونے کا ہوتا تھا جس کو اشرفی بھی کہتے تھے. اس کے بعد ہلکا سکہ وہ چاندی کا ہوتا تھا، وہ روپیہ وغیرہ بناتے تھے. اس سے سب سے سستا سکہ کانسی کا ہوتا تھا. کانسی کے پیسے بنائے جاتے تھے اور گول ایک سوراخ والے پیسے بنتے تھے. کانسی کی الٹیمیٹ سائز اسٹرینتھ 80 to 135 kg پر اسکوائر. اس کے بھی کئی برت ہیں، کئی ملا آمیزشیں ہیں اور یہ مختلف مقاصد کے تیار کی جاتی ہے. یہ میٹلرجی انڈسٹری میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کی الیکٹرک کنڈکٹر تانبے سے کم 10 to 95%. پیتل براس جس کو کہتے ہیں، یہ زیادہ تر اسٹرکچرل ہوتا ہے. اس میں یعنی یہ وہ تانبے کے ساتھ زنک ڈالا جاتا ہے
کچھ میگنیشیم بھی ڈال لیتے ہیں، اور یہ مختلف مقاصد بھی تیار کیے گئے کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ مشیننگ پریسنگ میں پتری کی شکل اختیار ہے۔ یہ سافٹ ہوتا ہے، میٹل ہوتی ہے، اور کئی پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں یہ 50-70% کاپر، 30-50% زنک ہوتا ہے یہ، اور تھوڑا بہت وہ دیگر بھی جو میں نے بتائی وہ ایلومینیم۔ یہ دھات چاندی اور تانبے کے بعد الیکٹرک کنڈکٹیوٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا رزسٹنس لکھی ہوئی ہے 0.029 اونز پر اسکوائر ملی میٹر اور میٹر۔ یہ میکانی مضبوطی کے حساب سے بھی تانبے سے کم درجہ کی ہے، یعنی تانبے سے یہ کمزور ہوتی ہے۔ تو اس کی الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ 8 to 9 kg پر اسکوائر ملی میٹر ہے۔ اس کی کثافت 2700 kg پر اسکوائر اور 660 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایلومینیم کے برتن بنتے ہیں، گھروں کے گلاس وغیرہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوائی جہاز کے جو باڈی بنتی ہے اس میں بھی ایلومینیم استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ہر ایک کا اپنے اپنے گریڈ کا ایلومینیم ہوتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ یہ آگے بات کریں، اس کا ایٹمی نمبر، ماس نمبر بالترتیب 27 اٹامک ماس اور 13 ہوتا ہے۔ ہارڈ ایلومینیم الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ 18 to 19 kg پر اسکوائر ملی میٹر، یہ اس سے زیادہ ہے۔ اس میں ایسی چیزیں شامل کر لیتی ہیں کہ یہ وہ رکھتا ہے۔ اس کی اصل خوبی بہت کم ڈینسٹی ہے، 2.9 ڈینسٹی ہوتی ہے، بہت ہلکی دار۔ یہ جو ہے نا الیکٹریکل انڈسٹری میں یہ اوور ہیڈ وائرز کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے اور کروجن سے ریزسٹنس کرتا ہے۔ اس میں ایلومینیم آکسائڈ کی تہ بہت بریک تہ جم جاتی ہے جو فردر، جس کو پیسیویشن کہتے ہیں، فردر کروجن سے روکتی ہے۔ اچھی میکانی مضبوطی کے لیے اس میں سلیکون، آئرن یا میگنیزیم ہے۔ ایسا ہی ایک برد جسے الڈری کہتے ہیں، اوور ہیڈ کیبلیں بنانے کا کام آتا ہے۔ یہ اس میں یہ آمیزش ہوتی ہے 0.3 to 0.5% میگنیشیم، 0.2 to 0.3% فیرس یعنی لوہا، 0.3 to 0.5% سلیکون اور باقی ایلومینیم ہے۔ یہ ایک آمیزش تیار کیا، یہ اوور ہیڈ کیبلیں بنانے کا کام آتا ہے۔ کبھی اوور ہیڈ کیبلوں کے لیے اسٹینڈرڈ اسٹیل وائر بھی استعمال کر لیتے ہیں، بہت کبھی وہ بھی یوز کر لیتے ہیں اسٹینڈرڈ اسٹیل وائر، لیکن یہ جس پر ایلومینیم کی گیلونائزڈ کوٹنگ ہوتی ہے، یعنی باہر ایلومینیم ہوتا ہے، اندر اسٹیل وائر ہوتی ہے، بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، تو وہ ایلومینیم اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، وہ باہر کوٹنگ۔ دیگر استعمال میں ایلومینیم کی موٹر وینڈنگ کی تاریں استعمال، یا سستی وینڈنگ کرنی ہوتی ہے جہاں خرچہ کا بچانا ہوتا ہے، اور موٹر وینڈنگ ایلومینیم کی تاروں سے کر لیتے ہیں۔ گول یا چکور بس باریں بنتی ہیں۔ یہ بس باریں کیا ہوتی ہیں؟ بس باریں یہ ہوتی ہیں کہ الیکٹریکل میں، پاور ہاؤس میں جو سپلائی وہ جاتی ہے، تو وہاں جس جگہ بہت ہائی ایمپیئر سپلائی جانی ہوتی ہے اس کو بس بار کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھو چکور بھی ہوتی ہے، اور تو یہ بس بار استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیل روم جو ہوتے ہیں جہاں بنتے ہیں، کیا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کلورین بنتی ہے، وہاں بھی چکور بس بار استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ ایلومینیم کی بھی ہو سکتی ہیں اور دیگر بھی ہو سکتی ہیں۔ کیپیسٹر کی پتریاں بنتی ہیں، ایلومینیم کی پتریاں شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں۔ یہ اس کے علاوہ آگے ہمارا ہے جو غیر اسٹیل دھات ہے، آئرن دھات ہے، وہ لیڈ ہے۔ یہ کالے بھورے رنگ کی نرم دھات ہوتی ہے، سیسا جس کو کہتے ہیں، لیڈ۔ اس کی ٹینسائل مضبوطی 1.6 kg پر اسکوائر ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہ دھات پانی، گندم اور نمک کے تیزاب، سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ یہ جو ان کے ساتھ ریئیکشن نہیں ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، ریزسٹنس پیدا کرتی ہے۔ جہاں یہ پانی اور گندک یعنی وہ تیزابی پانی ہو اور نمک ہو، تو وہاں کوٹنگ کی جاتی ہے لیڈ کی۔ ہوا کے ساتھ ریئیکشن سے اس کی پلیٹوں پر پتلی سی لیڈ آکسائڈ کی تہ جم جاتی ہے، کیونکہ مزید آکسیڈیشن کروجن ہوتی ہے۔ ایسٹک اور نائٹرک ایسڈ، خراب ہوئے آرگینک مرکبات، چونا، تازہ کنکریٹ، سیسا پر کیمیائی عمل کرتے ہیں، یہ چیزیں عمل کرتے ہیں۔ سیسا کی پتری کیبلوں کے اوپر بطور شیٹ استعمال، تو اس کیبلوں کے اوپر کوٹنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
تاکہ کیبل کے اوپر کروجن نہ ہو. علاوہ اس کے ایسل بیٹری سیل میں اس کی پلیٹیں بطور الیکٹروڈ استعمال ہوتی ہیں. بیٹریوں میں تو بہت استعمال ہوتا ہے. وہ الیکٹروڈ سارے ایلومینیم لیڈ اور لیڈ آکسائڈ کے ہوتے ہیں. یاد رکھیں شیشے کے تمام مرکبات زہریلے ہوتے ہیں. یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. جب بھی ایک لیڈ کے ساتھ کام کرنا ہے تو کوشش کریں کہ لیڈ کی جو چیزیں ہیں اس کو دستانے پہن کر اٹھائیں اور کام کریں اس کے ساتھ. اس کو ننگے ہاتھ سے کام کم سے کم کریں. ٹین یہ کلی یہ چمکیلی چاندی رنگ کی دھات ہوتی ہے. یہ پانی اور ہوا سے پیدا ہونے والی کروجن کی مزاحمت کرتی ہے. ہلکے ارتجاع یعنی یہ بہت ریزسٹنس کرتی ہے. ہلکے ارتجاع بہت آہستہ آہستہ کو جلا دیتے ہیں. کروجن روکنے ٹن کو پگھلا کر مختلف دھاتوں پر اس کی پتلی سی تہ چڑھا دی جاتی ہے جسے کلی چڑھانا کہتے ہیں. اس کی بہت پتلی سی پتری کیپیسٹر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. ٹن دیگر برتن مثلاً کانسی اور بیبٹ بنانے کے کام آتی ہے. ٹن آپ کو یاد ہوگا برتنوں پر ٹن کی کوٹنگ کی جاتی تھی کلی کرتے تھے اور وہ برتن بیسیکلی یا تو برونز کے کانسی کے تیار کیے جاتے تھے یا وہ کیا کہتے ہیں براس کے ہوتے تھے اور اس کے اوپر کلی کی کوٹنگ کر دیتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ برتن چمکدار خوبصورت اور کروجن سے مضبوط. تو یہ ہوتی تھی یعنی کانسی کے برتن. یہ بیبٹ کیا ہے؟ بیبٹ یہ ایک اسپیشل میٹل ہے. یہ میٹل یہ جو بیرنگ ہوتے ہیں بیرنگ ایک بال بیرنگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے جرنل بیرنگ ہوتے ہیں اور دیگر بیرنگ ہوتے ہیں. اس میں بیبٹ ایک اسپیشل قسم کا الائی میٹل ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. یہ جب یہ جو میٹل ہے یہ کافی حد تک وہ رگڑ کو روکتی ہے. لیکن جب شافٹ اس کے اوپر ساتھ رگڑ کھاتی ہے پھر شافٹ زیادہ ہارڈ ہوتی ہے. شافٹ اتنی نہیں کھائی جاتی. شافٹ کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. اس کو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیرنگ سستا چیز ہے اس کو بدلنا آسان ہے. تو یہ وہ بیبٹ اس کے اوپر عام مضبوطی کے لیے آئرن یوز کرتے ہیں لیکن جہاں رگڑ کھانی ہوتی ہے وہاں بیبٹ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بیرنگ کی برائی میں کام آتی ہے اور بنانے کا علاوہ سے سولڈرنگ بھی کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا ٹن سے سولڈرنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ بیبٹ یعنی سافٹ دھات ہوتی ہے تاکہ شافٹ نہ کھائی جائے شافٹ میں رگڑ نہ آئے وہ بیبٹ میں آ جائے. ٹنگسٹن یہ سلور وائٹ ہارڈ دھات ہوتی ہے. مطلب کہ یہ پروسیس کے لیے اور کے مرکبات کنسنٹریٹ سے پاؤڈر کی صورت میں حاصل کی جاتی ہے. اس پاؤڈر کو 2000 ایٹماسفیئرک پریشر بہت ہائی پریشر پر پریس کر کے کیوب بنا لیا جاتا ہے. یہ پریشر مینٹین کرنا بہت ہی مشکل ہے. جب ان کیوب کو 700 ڈگری سینٹی گریڈ گرم کیا جاتا ہے تو دستیاب اور ٹنگسٹن سے تاریں یا شیٹیں بنائی جا سکتی ہیں. ٹنگسٹن میں پگھلنے کا درجہ سب دھاتوں سے زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ٹنگسٹن کے فلامنٹ بنتے تھے جو پہلے انکینڈیسنٹ بلب میں یوز ہوتے ہیں جو کہ یہ 3370 سے لے کر 420 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. اس کی تاریں بنا کر اسے انکینڈیسنٹ بلب کے فلامنٹ. انکینڈیسنٹ بلب کیا ہوتا ہے؟ انکینڈیسنٹ بلب جو ہمارا سب سے پرانی طرز کا بلب ہے جو وہ اس نے پہلے اپنے موجب نے کیا نام ہے ایڈیسن نے بنایا تھا وہ انکینڈیسنٹ بلب ہے. پہلے مدتوں تک وہ چلتے رہے. اب اسٹینڈرڈ کے طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں. پھر وہ اس کے بعد انرجی سیور آ گئے LED آ گئے. لیکن یہ پہچان کے لیے بتانے کے لیے کہ انکینڈیسنٹ بلب کیا ہے. کئی لوگ اس کو پرانے قسم کے بلب کہتے ہیں. بلب کے فلمنٹ بنائے جاتے ہیں. ابھی بھی یہ انکینڈیسنٹ بلب سونار لوگ جو سونے کا کام کرتے ہیں اپنے آرنامنٹس کو وہ اپنے شاپ میں شو کیس میں سونے کو دکھانے کے لیے انکینڈیسنٹ بلب ابھی بھی لگاتے ہیں. ان کے جو سونے کے زیورات جہاں شو کیس میں سجائے ہوتے ہیں اس میں انکینڈیسنٹ بلب لگاتے ہیں. اس بلب سے اس کی سونے کی چمک بڑھ جاتی ہے اور گاہک دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ سونے کے لیے یہ برسبیل تذکرہ بات کر رہے ہیں کہ سونا جب بھی خریدنا ہو سورج کی روشنی میں جائیں. سورج کی روشنی میں جائیں. اس سے آپ
اس کو لے کر تھوڑا سا پرے ہو کر سورج کی روشنی چیک کر سکتے ہیں. ادروائز رات کے وقت انہوں نے انکینڈیسنٹ بلب کافی لگائے ہوتے ہیں، بلکہ سارے کمرے میں لگائے ہوتے ہیں. اس سے اس کی چمک بڑھ جاتی ہے اور آپ کو سونے کی ملاوٹ کا پتہ نہیں چلتا. ملاوٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ صحیح اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ملاوٹ کیا روپ دکھا رہی ہے. وہ ملاوٹ کے تو سستا کرنے کے لیے بنائی ہوتی ہے. الیکٹریکل وال کے الیکٹروڈ بنائے جاتے ہیں، یہ آگے اس کے کیتھوڈ کے اینٹی کیتھوڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں. یہ ٹنگسٹن یہ یہاں یوز ہوتی ہے. ایک اور میٹل ہے جو یوز ہوتی ہے پارا، مرکری. یہ آپ کے نالج کے لیے بتا دیں کہ 2 ایلیمنٹ صرف ایسے ہیں، 2 ایلیمنٹ. ایک مرکری ہے، یہ میٹل ہے، اور دوسرا برومین ہے. برومین نان میٹل ہے. یہ لیکوڈ حالت میں پائے جاتے ہیں. باقی تمام ایلیمنٹ یا تو سالڈ ہوتے ہیں یا گیسز فارم ہوتے ہیں. صرف 2 ہی لیکوڈ فارم. کے بعد ایلیمنٹ جب ہم لیکوڈ فارم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوہے کو پگھلائیں تو وہ بھی لیکوڈ بن جاتا ہے. تو لیکوڈس کا مطلب ہے کہ عام ٹیمپریچر پر لیکوڈ. کے بعد ایلیمنٹ دادا جو عام ٹیمپریچر پر مائع حالت میں ہوتی ہے. اس کی کثافت 15.534 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ ایٹمی ماس اور نمبر بالترتیب 80 اور 201 ہوتی ہے. یعنی یہ ایٹامک ماس ہے، الیکٹرون اور پروٹون یا نیوٹرون، اور یہ پروٹون اور الیکٹرون. پارا میں پارا -38.8 ڈگری سینٹی گریڈ پر جم جاتا ہے اور 357 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابل جاتا ہے. یہ تھرمامیٹروں اور کئی انسٹرومنٹس میں استعمال ہوتا ہے. مرکری آرک ریکٹیفائر، ویپر لیمپس اور مخصوص سوئچز میں استعمال ہوتے ہیں. یہ مرکری یاد رکھیں، مرکری کے بخارات زہریلے ہوتے ہیں. مرکری کو کبھی ہتھیلی پر مت ڈالیں، یہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے. یہ مرکری کے مطلب بتا دیں جو یہاں ذکر کرنا میں بھول گیا، وہ یہ جو انرجی سیور بلب ہے اس کے اندر جو گلو کرتا ہے، دہکتا ہے، روشنی دیتا ہے، یہ مرکری ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ مرکری یہ جو ہماری ٹیوب راڈ ہوتی ہے، ٹیوب راڈ کے اندر بھی مرکری گلو کرتا ہے. لیکن وہاں وہ ایک اور میٹل بھی استعمال ہوتی ہے جس کو کرپٹون کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی استعمال ہوتی ہے. وہ مرکری کے ساتھ ایک الائے ہوتا ہے، مل جل کر بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.